اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب بکتابی هذا فألقه إلیہم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اس کو ان کے پاس ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ سبا کہنے لگیں، اے دربار والو، میرے پاس ایک باوقعت خط ڈالا گیا ہے۔ 29۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ تم لوگ میرے مقابلہ میں تکبر نہ کرو اور میرے تابع دار ہو کر آ جاؤ۔ 31۔ یہ سورہ نمل کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 29 میں کریم کے لفظی معنی معزز مکرم کے ہیں، اور محاورہ میں کسی خط کو معزز مکرم جب کہا جاتا ہے جب کہ اس پر مہر لگائی گئی ہو۔ اسی لیے اس آیت میں کتاب کریم کی تفسیر حضرت ابن عباس، قتادہ، زہیر وغیرہ نے کتاب مختوم سے کی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر ثبت فرمائی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملوک عجم کے بادشاہوں کی عادت معلوم ہوئی کہ جس خط پر مہر نہ ہو اس کو نہیں پڑھتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کے خطوط کے لیے مہر بنوائی اور قیصر و کسریٰ وغیرہ کو جو خطوط تحریر فرمائے ان پر مہر ثبت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب الیہ کا بھی اکرام ہے، جس کو خط لکھ رہے ہیں ان کا بھی اکرام ہے، اور اپنے خط کا بھی اکرام ہے۔ آج کل عادت خط کو لفافہ میں بند کر کے بھیجنے کی ہو گئی ہے، یہ بھی مہر کے قائم مقام ہے۔ جس جگہ مکتوب الیہ کا اکرام منظور ہو، یعنی جس کو خط لکھ رہے ہیں ان کا اکرام منظور ہو، تو کھلا خط بھیجنے کے بجائے لفافہ میں بند کر کے بھیجنا یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عربی نہ تھے، لیکن عربی زبان جاننا اور سمجھنا آپ سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، جبکہ آپ پرندوں تک کی زبان جانتے تھے۔ عربی زبان تو تمام زبانوں سے افضل و اشرف ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط عربی زبان میں لکھا ہو، کیونکہ مکتوب الیہ بلقیس عربی النسل تھی، اس نے خط کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اپنی ہی زبان میں تحریر فرمایا ہو اور بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان کا ترجمان ہو، جس نے پڑھ کر خط سنایا اور سمجھایا ہو۔ خط نویسی کے چند آداب: انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر ہدایات نہ دی ہوں۔ خط و کتابت اور مراسلت کے ذریعہ باہمی گفت و شنود بھی انسان کی اہم ضروریات میں داخل ہے۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بنام ملکہ سبا بلقیس پورا نقل فرمایا گیا۔ یہ ایک پیغمبر اور رسول کا خط ہے اور قرآن کریم نے اس کو بطور استحسان کے نقل کیا ہے۔ اس لیے اس خط میں جو ہدایات خط و کتابت کے معاملے میں پائی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی قابل اتباع ہیں۔ کاتب اپنا نام پہلے لکھے، پھر مکتوب الیہ کا جس کے نام خط لکھ رہا ہے اس کا بعد میں لکھے۔
سب سے پہلی ایک ہدایت تو اس خط میں یہ ہے کہ خط کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نام سے شروع کیا۔ مکتوب الیہ کا نام کس طرح لکھا قرآن کریم کے الفاظ میں وہ مذکور نہیں، مگر اتنی بات اس سے معلوم ہوئی کہ خط لکھنے والے کے لیے سنت انبیاء یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام لکھے، جس میں بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا خط لکھنے سے پہلے ہی مکتوب الیہ کے علم میں آ جائے کہ میں کس کا خط پڑھ رہا ہوں، تاکہ وہ اسی ماحول میں خط کے مضمون کے پڑھے اور غور کرے۔ مخاطب کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ کاتب کا نام خط میں تلاش کرے کہ کس کا خط ہے، کہاں سے آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکاتیب منقول اور شائع شدہ عالم میں موجود ہیں، دنیا بھر میں موجود ہیں، ان سب میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ من محمد عبد اللہ و رسولہ سے شروع فرمایا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی اپنے چھوٹے کو خط لکھے، اس میں تو اپنے نام کی تقدیم یعنی اپنے نام کو پہلے لانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن کوئی چھوٹا اپنے باپ، استاد، شیخ یا کسی بڑے کو خط لکھے، اس میں اپنے نام کو مقدم کرنا کیا اس کے ادب کے خلاف نہ ہوگا؟ اور اس کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس معاملے میں حضرت صحابہ کرام کا عمل مختلف رہا ہے۔ اکثر حضرات نے تو اتباع سنت نبوی کو ادب پر مقدم رکھ کر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط لکھے ان میں بھی اپنے نام کو مقدم لکھا ہے۔ روح المعانی میں بحر محیط کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی انسان قابل تعظیم نہیں، مگر صحابہ کرام جب آپ کو بھی خط لکھتے تو اپنا نام ہی شروع میں لکھا کرتے تھے، اور حضرت اعلی حضرمی کا خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام معروف ہے وہ اس پر شاہد ہے۔ البتہ روح المعانی میں مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کلام افضلیت میں ہے، جواز میں نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا نام شروع کے بجائے آخر میں لکھ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ فقی ابو اللیث کی بستان میں ہے کہ اگر کوئی شخص مکتوب الیہ کے نام سے شروع کر دے تو اس کے جواز میں کسی کو کلام نہیں، جائز ہے، کیونکہ امت میں طریقہ بھی چلا آ رہا ہے، اس پر نکیر نہیں کی گئی۔ خط کا جواب دینا بھی سنت انبیاء ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس شخص کے پاس کسی کا خط آئے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کا جواب دے، کیونکہ غائب کا خط حاضر کے سلام کے قائم مقام ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ وہ خط کے جواب کو جواب سلام کی طرح واجب قرار دیتے تھے۔ خطوط میں بسم اللہ لکھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ خط سے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکاتیب سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت انبیاء ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بسم اللہ کو اپنے نام سے پہلے لکھے یا بعد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب اس پر شاہد ہیں کہ بسم اللہ کو سب سے مقدم، اس کے بعد کاتب کا نام، پھر مکتوب الیہ کا نام لکھا جائے۔ قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے اور بسم اللہ بعد میں مذکور ہے، اس کے ظاہر سے جواز اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ اپنے نام کے بعد لکھی جائے، لیکن ابن ابی حاتم نے یزید ابن رومان سے نقل کیا ہے کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اس طرح لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلیمان ابن داود الی بلقیس ابنت ذی شرح وقومها اللہ تعالی۔ بلقیس نے جب خط اپنی قوم کو سنایا تو اس نے قوم کی آگاہی کے لیے سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کیا۔ قرآن کریم میں جو کچھ آیا وہ بلقیس کا قول ہے، قرآن کریم میں اس کی تصریح نہیں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصل خط میں بسم اللہ مقدم تھی یا سلیمان علیہ السلام کا نام۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نام لفافہ کے اوپر لکھا ہوا ہو اور اندر بسم اللہ سے شروع ہو۔ بلقیس نے جب اپنی قوم کا خط سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کیا۔ مسئلہ خط نویسی کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے، لیکن قرآن و سنت کی نصوص اور ارشادات سے حضرت فقہاء کرام نے یہ کلیہ قاعدہ لکھا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے، اگر اس جگہ اس کاغذ کی بے ادبی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے، تو ایسے خطوط، ایسی چیزیں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں، کہ وہ اس طرح اس بے ادبی کے گناہ کا شریک ہو جائے گا۔ آج کل جو عموماً ایک دوسرے کو خط لکھے جاتے ہیں، ان کا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ کہ ادائے سنت کے لیے زبان سے خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے، تحریر میں نہ لکھے۔
ایسی تحریر جس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو کیا کسی کافر مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے؟ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اس وقت بھیجا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھیں، حالانکہ اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ملوک عجم کے نام عجمی بادشاہوں کو لکھے ہیں وہ مشرک تھے، ان میں بھی بعض آیات قرآنی لکھی ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں، لیکن ایسی کوئی کتاب کاغذ جس میں کسی مضمون کے ضمن میں کوئی آیت آ گئی ہے وہ عرف میں قرآن نہیں کہلاتا، اس لیے اس کا حکم بھی قرآن کا حکم نہیں ہوگا۔ وہ کسی کافر کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں اور بے وضو کے ہاتھ میں بھی۔ خط مختصر، جامع، بلیغ اور مؤثر انداز میں لکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس والا نامہ کو دیکھیے جو تو چند سطروں میں تمام اہم اور ضروری مضامین بھی کر دیے۔ بلاغت کا اعلیٰ معیار بھی قائم ہے، کافر کے مقابلے میں اپنی شاہانہ شوکت کے اظہار بھی ہے، اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان اور اسلام کی طرف دعوت بھی۔ طرف و تکبر کی مذمت بھی۔ در حقیقت یہ خط اعجاز قرآنی کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ خط نویسی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی وہی ہے کہ تحریر میں طول نہ ہو مگر ضروری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں۔